نعبد وإیاک نستعین، وہ اسی کی اطاعت اور بندگی کے لیے اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کو راضی کرنے میں کسی اور کو ناراض بھی کرنا پڑے تو وہ اس سے ڈرتا نہیں، کیونکہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے سپرد کریں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں، سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یعنی کسی بھی قسم کی عبادت، خواہ وہ جانی ہو یا مالی ہو، زندگی کا کوئی بھی کام ہو، سب کا سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ کی اطاعت کی تھی۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے کہا کہ تم اپنے رب کے حوالے کر دو اپنے آپ کو، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا۔ ایسا ہی دین دراصل اللہ کا مطلوب دین ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اسی کا فرما بردار بن جائے، اسی کا اطاعت گزار بن جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا، اس کے آگے جھک گیا، اس کی بات کے آگے، اس کے حکم کے آگے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، ہر کام کو بہت اچھی طرح کرنے والا ہے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے، کیونکہ اسے دنیا کے کسی بڑے کا فیور نہیں، اللہ کا فیور اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اور عنایت اور رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو۔ اسی لیے ایسا بندہ جب رات کو سونے لگتا ہے تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اور فریاد کرتا ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی، اپنا چہرہ تیری طرف کر لیا، اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، جتنے بھی پریشانیاں، غم اور ہم ہیں سب تیرے حوالے کر دی، تو ہی ان کی بہترین ٹیک کیئر کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کیا، تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف رغبت اور تیری خوف کی وجہ سے تیرے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی، تیرے نبی پر ایمان لایا جو تو نے ہی بھیجا۔ ایسا شخص اگر رات کو فوت ہو جاتا ہے تو وہ فطرت پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کے اس فرمان کے تابع ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ اپنے رب کے لیے ہے۔ اور اگر وہ صبح کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص خیر پر، بھلائی پر صبح کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو پہچان لیتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسرے سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ ایسے لوگ صرف محبت ہی نہیں کرتے، وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اور جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے
پھر وہ اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کی محبت اور ان کی نفرت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس حکم پر عمل کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ایسے ہی لوگ سب سے آگے نکل جانے والے ہیں، ایسے ہی لوگ سب سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، اور انہی کا انجام بہترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو سب سے زیادہ اس کو یاد کرنے والے ہیں، کیونکہ اسی میں دلوں کا اطمینان، دلوں کی راحت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔